اگر تمہارے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرتا ہوں، اتنی دعائیں کرتا ہوں، پھر بھی کیسے جانوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے یا نہیں؟ تو ذرا سنو، تم جس رب کی رضا چاہتے ہو نا، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ تو سب جاننے والا، ہر حکمت سے بھرپور ہے۔ کچھ لوگ انسانوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اصل میں جو روشنی تمہیں رجائے الہی تک پہنچا سکتی ہے، اسے تمہاری جھوٹی امیدوں اور خواہشوں کا دھوکہ چھپا دیتا ہے، اور یہی دھوکہ کئی بار اصلی حقیقت سے تمہاری آنکھیں پھیر دیتا ہے۔ یہی رکاوٹ بنتی ہے بس اس رب کی رضا کی طرف جانے میں۔ اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو تو کچھ حقیقتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ جانتے ہو، اس کائنات کے نظام میں اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ سب کچھ ہر کسی کو نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو یقین مانو دوسرا دروازہ ضرور کھولا جاتا ہے، اور جب تم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جاتے ہو تو وہ رب تمہاری رضا میں بھی اپنی رضا شامل کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم اکثر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان سے امیدیں لگاتے ہو، ان کی باتوں سے اپنی قیمت طے کرتے ہو، لیکن ایک بار، صرف ایک بار خود کو اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنا لو، اور تمہاری زندگی کو اتنا آسان بنا دے گا کہ تمہیں کسی انسان کی رائے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آج تمہاری زندگی میں سب کچھ الٹا پلٹا چل رہا ہے تو گھبراؤ مت۔ کبھی کبھی کچھ بہترین ہونے سے پہلے سب کچھ بگڑتا ہے، ایک ایک چیز ہاتھ سے پھسلتی ہے، مگر پھر اچانک ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ سنوار دیتا ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اسے مشقت میں ڈالتا ہے تاکہ وہ محبت سے رو رو کر اسے پکارے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ سے محبت سستی نہیں ہوتی، لیکن اس کا انعام بہت عظیم ہوتا ہے۔ اگر آج تم یہ سوچتے ہو کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی، یا میری ہر کوشش بے اثر کیوں ہو رہی ہے، تو رک کر سوچو، یہ جو غم، یہ جو دکھ، یہ صرف اس لیے آتی ہے تاکہ تمہیں خود سے اور اپنے رب سے ملوایا جا سکے، ورنہ انسان تو اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ خود کی روح سے بھی دور ہو گیا ہے۔ کچھ تکلیفیں تمہاری روح کو صاف کرنے آتی ہے تاکہ اللہ تمہیں وہ کچھ دے سکے جو تم نے مانگا بھی نہیں۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ایک کام ضرور کرنا، ان سب کو معاف کر دو جنہوں نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے، صرف اللہ کے لیے، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اپنی زندگی یوں گزارو کہ لوگ تمہارے صبر کی مثال دے، نہ کہ صرف تمہارے درد کی، کیونکہ قرآن میں صبروں کے لیے خوشخبری بار بار دی گئی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم اللہ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہنے لگو گے تو وہ محبت تم سے چھین لی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے بندے، تو نے مجھے وہ درجہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، اور پھر بھی وہ رب تمہاری خامیوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے آنسوؤں کو اپنی محبت سے ٹھنڈک دیتا ہے۔ کیا ایسا رب تم سے راضی نہیں ہوگا؟ جسے رب اونچائی دینا چاہتا ہے اسے دنیا گرا نہیں سکتی۔ اپنی سوچ کو مثبت بنا لو، منفی سوچ سے صرف قدر گھٹتی ہے۔ جب بھی دل ٹوٹے قرآن کھولو، تمہارا دل خود بخود کھل جائے گا۔ قرآن اداسی کے موسم میں امید کی روشنی ہے، اور جب تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو رب تم سے جڑ جائے گا، اور پھر تمہارے غموں کو اپنی رحمت میں بدل دے گا۔ قرآن کہتا ہے، اگر اللہ تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہے
तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जब रब किसी को चुनता है तो उसके दिल में नरमी डाल देता है और यही नरमी उसकी रज़ा की रोशनी होती है। अगर आज तुम दोराहे पर खड़े हो और तुम्हारा दिल रब की तरफ झुक रहा है तो समझ लो वो रब तुमसे राजी हो चुका है। बस सब्र करो, रब तुम्हारे आंसुओं की लाज रखेगा और बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं को कुन फयकुन बना देगा इंशाअल्लाह। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो दिल से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत और कामयाब रखे, आमीन।